ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 25ویں سے 30ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی تشریف فرما ہو مسیح کے نام میں میری عزیز اور بہنوں، آج ہم مقدس فرانسس کا یوم یادگار مناتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ہم پالتو جانوروں کے دن کو عالمی سطح پر منا رہے ہیں۔ اسیسی کے مقدس فرانسس کا جو یوم یادگار ہے، یہ ہر سال 4 اکتوبر کو آتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے 12ویں صدی میں اس شخص کو خدا نے اپنے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد مسیح خدا میں میرے عزیز لوگ جب انہوں نے پرورش پائی، تعلیمی مقام کو حاصل کیا، تو انہوں نے بے ارادگی کا شکار ہونا پسند کیا۔ آخرکار خدا نے ان کے دل میں ان کے ذہن میں ڈالا کہ وہ بے ارادگی سے باز آئے۔ جبکہ وہ بے ارادگی سے باز آیا، قید میں رہا، اور قید کے دوران ہی خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بری سوچوں سے گریز کرے۔ آخرکار اس نے کلام کی پڑھائی شروع کی، کلام کو پڑھنا شروع کیا، اور آخرکار یہ مقدس متی کی انجیل کے اس واقعے پر پہنچا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ تو اپنا سارا کچھ بیچ اور میرے پیچھے کیا کر کھولے۔ اس کا خاندان، اس کے ماں باپ بڑے ریسٹوکریٹ، بڑے امیر لوگ تھے۔ آخرکار اس نے اپنے ماں باپ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور خدا کی راہ کو اپنا لیا۔ یہاں تک کہ یہ قائم مقرر ہوئے، آہستہ آہستہ خدا کی خدمت کی طرف بڑھتے گئے، قائم مقرر ہوئے۔ پھر انہوں نے اٹلی میں زیادہ آنا جانا شروع کر دیا، اور پھر آخرکار انہوں نے ایک ایسی چرنی بھی تعمیر کی 12ویں صدی میں کہ جو لائیو چرنی تھی۔ وہاں پر انہوں نے اوریجنل طور پر جانور، اوریجنل طور پر آدمی، اوریجنل طور پر مجوسی، ہر چیز کو کھڑا کر کے وہ منظر تعمیر کیا، جو واقعی تب ہوا جب 25 دسمبر والے دن جیسے ہم خدا یسوع مسیح کے جنم دن کو مناتے ہیں۔ اور مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جماعت کی تشکیل دی، اور اس وقت کے پوپ سے انہوں نے اجازت دی کہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں اپنی جماعت کی تشکیل دے کر ایک خدمت کا کام سر انجام دوں۔ اور آج بھی ان کی جماعت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں فرانسس کے نام سے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں فرانسس سسٹم فادرز، یہ اسی جماعت کے فادرز ہیں۔ اور انہیں خدا نے، جبکہ آج عالمی سطح پر پالتو جانوروں کے دن کو بھی منایا جا رہا ہے، انہیں خدا نے یہ فضل بخشا تھا کہ یہ جانوروں کے ساتھ بات کر لیتے اور ان کی بات کو سمجھ لیتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی جانور ہوتے ہیں، اکثر اوقات جب ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی کچھ باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آج جبکہ پالتو جانوروں کا دن منایا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ ہم جانوروں کا خیال کریں، کیونکہ ہمیں وہ لوگ بننے چاہیے جو اگر ہم باہر کے ممالک میں جائیں، اگر سڑک میں سے کوئی جانور گزر رہا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے اور جانور کو گزرنے دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی خدا یہ توفیق دے، ہم بھی ایسی ہی خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے والے بنے، خدا کی بنائی ہوئی زندگی کی خدمت کرنے والے بنے۔ مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط غلاطیوں کے نام سے لکھی ہے، اس میں ہم نے سنا ہے مسیح کے وسیلے سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی، اور میں دنیا کی نسبت
یعنی کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کی خاطر نہیں مرتے، وہ خدا کے لوگوں کی خاطر مرتے ہیں۔ دنیا کی خاطر مرنے سے مراد یہ ہے کہ جس نے روپیہ پیسہ ہر چیز اکٹھی کر لی، وہ دنیا کی خاطر مر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا مقدس فرانسس نے آف اسیسی، اس نے یہ کیا کہ اپنے ماں باپ کی دولت کو رد کر دیا، اور کیا کیا کہ اس نے خدا کی راہ کو، خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اس نے کہا، آج کی تلاوت اس کے لیے چوز کی گئی ہے، مسیح کے وسیلے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی۔ دنیا اس نے کہا کہ میرے لیے مر گئی ہے، میرے لیے ختم ہو گئی ہے، لیکن میں دنیا کی نسبت جو ہوں زندہ ہوں، کہ میں نے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے دنیا کے لیے کام کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات اس نے آخر میں فرمائی ہے، آج کی پہلی تلاوت میں کہا گیا ہے کہ میں خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں۔ اس نے دم دولت کے فخر کو ختم کر دیا، لیکن مسیح کی صلیب پر فخر کیا کہ یہی میرا آسرا، یہی میرا سہارا ہے، یہی میری فتح ہے، یہی میرا نشان ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اس بات پر فخر کریں کہ ہمارا فخر مسیح کی صلیب پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور بات پر ہونا چاہیے۔ جبکہ انجیل پاک میں فرمایا گیا ہے مرکزی آیت کے طور پر، اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا آرام، اطمینان اور تسلی بخشوں گا۔ دیکھیے، یہ دعوت نہ کہ کسی مقدس کے لیے ہوتی ہے، یہ ہر مومن اور ایماندار کے لیے ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اسے سمجھنا کیسے ہے۔ آپ کو بھی آج یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے بوجھ کے دبے ہو میرے پاس۔ میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں، میرے گھر میں بھی ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ ہم 4 بھائی ایک بہن ہیں، سب شادی شدہ ہیں، ایک ہی گھر میں 6 مرلے کا گھر ہے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ناچاکیاں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ آخر کار میرے دل میں یہ بات ابھری کہ مجھے کیوں نہیں خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہا۔ تو یاد رکھیں، جو آج کی جنہیں پاک یسوع مسیح نے دعوت دی ہے وہ بات پوری ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اے سب تھکے ماندے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یقین کریں، جب سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں میری زندگی چلا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دامن کس کا تھام لیا؟ دامن تو میں نے خدا یسوع مسیح کا پکڑ لیا ہے۔ تو مجھے جو ابھی میرے گھر والے مجھے کال کر کے پوچھیں گے، حال چال پوچھیں گے، سارا کچھ کریں گے کہ بابو جی کیسی ہیں، کیا حال چال ہے۔ یعنی کہ مثال ایک بنی ہوئی ہے کہ تو جڑے نے دور دور ہی سنے جائیں، بہن بھائی بھی نا دور جب ہو جائیں تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، جب نزدیک ہوتی ہیں تو محبتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ یقین کریں، ہماری دعا ہے خدا کے حضور میں جو اپنے آپ کو بوجھ کے دبے ہوئے سمجھتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں ہے۔ خدا یقیناً ان کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، کیونکہ کلام یسوع نے فرمایا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اسیسی کے مقدس فرانسس نے بھی وہی جوا اٹھا لیا جو جوا آج یسوع مسیح مجھے اور آپ کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ جوا وہ پنجالی مقدس فرانسس نے بھی اٹھائی، اور اس نے خدا کے حضور میں اطمینان، تسلی اور برکت حاصل کی۔ اور برکت یہ حاصل کی کہ آج ہم اس سے سفارش کرتے ہیں کہ مقدس فرانسس کی سفارش کے ذریعے سے اس عید کو مناتے ہوئے ہم اسے عرض کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دنیا داری کے مال کو ترک کر کے خدا کے اس مال کو اکٹھا کرنے والے بنے جسے نہ قلعہ لگتا ہے نہ زر لگتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔